بائبل مقدس میں جب ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو دیکھتے ہیں، اس کے دفن کیے جانے کو دیکھتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں 4 اناجیل ہیں، اور یوحنا کی انجیل کے فوری بعد اعمال کی کتاب ہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کے پہلے 2 ابواب مسیحیت میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ویسے تو پوری اعمال کی کتاب اور پوری بائبل ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہ پہلی 2 جو ہم کتاب کو دیکھ رہے ہیں، پہلے 2 ابواب کو اعمال کی کتاب کے، اس میں ایک ساتھ ہی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یسوع کا ایک بہت بڑا حکم، آپ میرے ساتھ ہیں، بولے آمین۔ پہلا حکم، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں ہی ہمیں ایک حکم دکھائی دیتا ہے، اور یہ حکم ان تمام لوگوں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے یسوع کی زمینی خدمت میں اپنے معجزے کو ریسیو کیا ہو، یا بڑی بھیڑ کے لیے نہیں تھا جس کو یسوع نے کھانا کھلایا ہو، یا وہ لوگوں کے لیے نہیں تھا جو بھیڑ اس کے اوپر گری پڑتی تھی، یا بہت ساری جگہوں پہ یسوع جب کلام سناتے تھے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ خاص لوگ ہیں۔ 120 کی جماعت، یسوع سے پیار کرنے والے اور تابع داری کرنے والے لوگ، آمین۔ اور یسوع نے ان سے کہا تھا، سب سے پہلے حکم دیا۔ اعمال کی کتاب کا پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ جی اٹھنے کے بعد یہ ایک حکم تھا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ گے، باپ کے وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو، کیونکہ تم سن چکے ہو کہ یوحنا نے پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تم تھوڑے دنوں کے بعد کیا کرو گے جی؟ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ منتظر رہو، انتظار کرتے رہو، راہ دیکھتے رہو، امیدوار رہو، آس لگائے رکھو، اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور پھر یہ پہلے باب کی جو 8ویں آیت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ پہلے باب کی 8ویں آیت لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہاں پر یسوع ایک خاص بات کی توجہ کلیسیا کو دلوا رہے ہیں، اور اس وقت کے جو ایماندار تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ منتظر ہو، ان سے یسوع کہہ رہا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے جی؟ قوت پاؤ گے۔ اس سے پہلے کیا ان کے اندر قوت نہیں تھی؟ یہ کون سی قوت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے؟ کیا وہ بالکل پس مردگی کی حالت میں تھے، کوئی بیمار تھے؟ یہاں پر یہ بات نہیں کی جا رہی۔ یہ وہ قوت ہے جس کے بارے میں یسوع سے بات کر رہے تھے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے جی؟ قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ گواہی کے لیے، اس کا مطلب ہے ایماندار کو گواہی دینے کے لیے بھی ایک قوت کی ضرورت ہے۔ جب ہم یسوع کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں،
تو وہ قوت کون سی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دن گھر سے زیادہ کھانا کھا کے آئیں، کچھ ملٹی وٹامن لیں؟ نہیں، بائبل کہہ رہی ہے، یسوع نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور پھر یہ گواہی کے لیے آپ اس طرح سے تیار ہو جاؤ گے کہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک کیا کرو گے جی؟ میرے پہلے تو ایمال کی کتاب میں ہم نے ایک حکم دیکھا، اور پھر گواہی کے لیے ایک قوت کا ذکر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ شاگردوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا عمل کیا، 120 کی جماعت دعا میں ٹھہر گئی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ خدا کے کلام کی تابعداری۔ کیا تھا جی؟ آج ان کی دعا کا جو مقصد تھا، جو دعا کا مرکز تھا، جس کے گرد ان کی دعائیں گھوم رہی تھی، وہ ان کی مالی ضرورت نہیں تھی، ان کی کوئی کلیسیا کی گروتھ کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے۔ کئی دفعہ ہم ایسی بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری کلیسیا کو بڑھائے، اچھی دعا ہے، لیکن یہاں پر جو دعا کی جا رہی تھی وہ تھوڑی سی الگ تھی۔ ان کے پاس ایک ٹارگٹ تھا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ منتظر تھے کہ خدا اپنے پاک روح کو کیا کرے؟ نازل کر دے۔ اور یہ تابع دار لوگ ایک ہی دعا میں مشغول تھے اور ایک دل تھے۔ کیا تھے جی؟ ایک دل تھے۔ یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انتشار ڈالے۔ ان کے ایمان میں کوئی آمیزش نہیں تھی کہ دوسرا شخص کہے نہیں پہلے اس مقصد کے لیے دعا ضروری ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا جس کا حکم یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ ان کو دیا تھا۔ اور یہاں پر میں نے کہا کہ یہاں پر 2 ابواب کے اندر بہت سارے ہیپرڈ ہوئے۔ ایک وہ شخص جو کمزور تھا، جس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا، اس نے بھی قوت پائی، اور روح القدس میں وہ کلام سنانا شروع ہو گیا۔ ایمال کی کتاب کے اندر اسی حصہ میں ہم پہلی کلیسیا کا جنم بھی دیکھتے ہیں، اور روح القدس کے وسیلہ سے جو کلام سنایا جا رہا ہے وہ دلوں پر کیا کر رہا ہے جی؟ چوٹ بھی کر رہا ہے، زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، پہلی کلیسیا کا جنم ہو رہا ہے۔ یہ ایمال کی کتاب میں بہت ساری چیزیں پہلے 2 باب میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور ایک یہاں پر پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور آج صبح ہم اسی پیشن گوئی پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم روح القدس کی اہمیت کے تعلق سے سیکھتے رہیں گے، اور یہاں پر ایک پیشن گوئی کا ذکر، وہ شخص جو پہلے تو کمزور سا تھا، پہلے تو یسوع کا انکار کر رہا تھا، پہلے اس کے اندر قوت نہیں تھی کہ گواہی دے، پہلے اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ یسوع کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آج اس کے اندر کوئی خوف، کوئی ڈر گواہی کے لیے نہیں تھا۔ آمین۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، یسوع کے لیے زوردار تعلیم ہو جائے۔ اب یہ وہی پترس ہے، اور میں نے کہا آج ہم ایک پیشن گوئی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی کیا تھی؟ لکھا ہے 2 باب کی 14 آیت، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتی ہو کہ یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ ذرا غور کیجئے گا کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخر دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ کیسے جی؟ کیا ملے گا؟ خدا فرماتا ہے کہ آخر دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے
ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہے، اس کا پورا حصہ نہیں میں نے پڑھا، لیکن آج ہم ایک چھوٹے سے حصے پہ غور کرنے والے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بہت سارا کلام کا حصہ کھول دیتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی۔ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیں گے۔ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی جی؟ نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ ایمال کی کتاب میں یہ جو رویا پوری ہو رہی ہے، خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو روح القدس کا نزول ہوا ہے، میں نے کہا کہ 2 ابواب کے اندر بڑا کچھ ہوا۔ عید پینتیکوسٹ میں روح القدس کا نزول ہوا ہے، اور نبی کی ایک پیشن گوئی کو خدا کا بندہ اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ اخیر دنوں میں کیا ہوگا جی؟ ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور کیا ہوگا؟ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان خواب اور بوڑھے رویا دیکھیں گے۔ اچھا ذرا غور سے سنیے گا میری بات، کئی دفعہ ہم اس پوائنٹ کو مس کر دیتے ہیں۔ میں نے ایمال کی کتاب کے اس حصے میں سے اس حصے کو کیوں پڑھا؟ اگر کوئی شخص روح القدس کے بغیر نبوت کر رہا ہے، اگر کوئی شخص روح القدس پائے بغیر نبوت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ساری اس پیشن گوئی کو خراب کر رہا ہے، کلام کے خلاف کھڑا ہوا۔ آپ میری بات سمجھے؟ بولے آمین۔ پہلے کیا ہوگا نبوت کرنے سے پہلے؟ کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ پہلے تو دلیر ہونے کے لیے، گواہی کے لیے ایک چیز اہم ہے جس کا حکم یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ منتظر رہو، ٹھہرے رہو، یروشلم سے باہر نہ جاؤ۔ اور پھر کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ اور شاگردوں نے اس کی تابعداری کی، اور آج جب روح القدس کا نزول ہوا ہے عید پینتیکوس کے دن میں، تو وہ عام شخص جو ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے، یسوع کے ساتھ ہی، اور 3 بار اس نے یسوع کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا۔ لیکن آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ میں آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اس کے پیچھے ایک ہی قوت کام کر رہی ہے، ایک ہی حکم کام کر رہا ہے، ایک ہی وجہ ہے میرے بولنے کی کہ اخیر دنوں میں یوئیل نبی کی معرفت یہ پیشن گوئی تھی کہ اخیر دنوں میں کیا کروں گا؟ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی جی؟ نبوت کریں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کوئی شخص اگر روح القدس سے معمور نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے پیشن گوئیاں کر رہا ہے، نبوت کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر بہت ساری اسپرٹس کام کر رہی ہیں۔ ایک روح نہیں ہے جو اس دنیا میں کام کر رہی ہے۔ آپ بائبل کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کھڑے ہو سکتے سر؟ نہیں، ہم بائبل کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے نبوت ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، جوان جو ہے وہ رویا دیکھیں گے، خواب دیکھیں گے بوڑھے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا روح القدس پانے کے بعد۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی، یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔